نوجوان اداکارہ اینا آصف کا بیان شدید تنقید کی زد میں آ گیا۔ اینا آصف جو ہے وہ کچھ دن پہلے گڈ مارننگ پاکستان میں ARY کا جو پروگرام ہے، ندا اس کو ہوسٹ کرتی ہیں، اس پروگرام میں پرورش ڈرامے کے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں وہ سارے اس پروگرام میں بلائے گئے تھے اور ان سے مختلف قسم کے سوال کیے جا رہے تھے، اور ندا کے پروگرام میں زیادہ تر جو ہے وہ جان بوجھ کے اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں جو وائرل ہوں اور اس کے بعد جو ہے ایک اچھا خاصا جو ہے پھڈا فساد سٹارٹ ہو جائے۔ تو اینا آصف کے اوپر جتنی بھی بیان کے اوپر شدید تنقید ہو رہی ہے، اس میں ندا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس نے جان بوجھ کے اس طرح کے سوال کیے ان ٹین ایجر سے، جو انہوں نے اپنی عقل کے مطابق جو بھی جواب دیا وہ ان کی عقل کے مطابق صحیح تھا، لیکن لوگوں نے اس بیان کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اور اس کے بعد جو اینا آصف کے ساتھ اب ہونے والا ہے وہ بہت خطرناک حد تک پاکستان میں اگر جو ہے وہ دین کے معاملے میں کسی کے اوپر اگر کوئی بلیم بازی ہو جائے تو پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو نوجوان اداکارہ اینا آصف کا بیان شدید تنقید کی زد میں۔ اینا آصف کی حالیہ بیان بدقسمتی سے تھراپسٹ ذہنی بیماری کا علاج کرنے کے بجائے نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، پر سوشل میڈیا پر شدید ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ تاہم اگر جذبات سے ہٹ کر اس بات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ ایک اہم اور قابل غور نقطہ ہے۔ ذہنی بیماری ایک حقیقی اور پیچیدہ مسئلہ ہے جس کا علاج سائنسی مشاورت اور پیشہ ورانہ مدد سے ہی ممکن ہے۔ نماز ایک طاقتور روحانی سہارا ہے جو دل کو سکون دیتی ہے، مگر یہ بذات خود ماہر نفسیات کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ بدقسمتی سے بعض اوقات کچھ تھراپسٹ جنہوں نے خود مناسب تربیت حاصل نہیں کی ہوتی وہ ہر مسئلے کا حل نماز بتا کر اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ نماز کے بارے میں سبھی مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اگر تھراپسٹ نے یہی حل بتانا ہے تو پھر وہ فیس کس چیز کی لے رہا ہے۔ اس طرح کے جوابات سے ذہنی مریض جو بیچارہ پہلے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے وہ ڈپریشن سے نکلنے کے بجائے مزید ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اینا آصف کی بات کا مقصد ہرگز نماز کو کمتر دکھانا نہیں بلکہ اس معاشرتی رویے پر توجہ دلانا ہے جہاں ذہنی بیماری کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا۔ یہ تنقید ایک موقع ہے کہ ہم اپنے تھراپی سسٹم کو بہتر بنائیں جہاں مذہب اور سائنس دونوں کو متوازن انداز میں برے کار لایا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے بیانات پر غصے کے بجائے مکالمہ کریں اور ذہنی صحت کے حوالے سے سنجیدہ ہمدرد اور علمی رویہ اپنائیں۔ دین ہمیں علاج کا حکم دیتا ہے چاہے وہ جسم کا ہو یا ذہن کا، اور فی الحال انہیں ذہنی علاج کی شدید ضرورت ہے جو اس بیان پر تنقید کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو ہے کتنے لوگوں کو آج کل ڈپریشن ہے، اور جب کسی کو بخار ہوتا ہے تو بخار کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور بخار دور کرنے کے لیے آپ کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے جس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو اینا آصف کا جو بیان تھا اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ انہوں نے نماز کے بارے میں کچھ غلط بولا، لیکن اس ویڈیو کے جو ہے وہ چھوٹے کلپس بنا کر اس کو اس طرح لوگوں کے سامنے جو ہے وہ لایا گیا کہ لوگ جو ہے ٹین ایجرز کے خلاف ہو گئے اور ان کو گالیاں سوشل میڈیا پہ پڑنے لگی، ان کو برا بھلا بولا جانے لگا، جبکہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ نماز ہر چیز کا حل ہے، نماز واقعی میں ڈپریشن کو بھی دور کرتا ہے، لیکن ڈپریشن میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ کتنے ایسے جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ان کے بیٹے نے خودکشی کی تو کیا مولانا صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ان کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا؟ بالکل پڑھتے ہوں گے۔ جب مولانا صاحب جو ہے وہ عالم دین ہے تو کیا ان کی اولاد نماز نہیں پڑھتی ہوگی؟ اس کے باوجود بھی ان کے بیٹے نے جو ہے وہ خودکشی کر لی ڈپریشن کی وجہ سے، تو پھر نماز کیا ان کے کام نہیں آئی؟ تو بات یہ ہے کہ نزلہ زکام کی طرح ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے۔ تو ندا نے ٹین ایجر سے سوالات اس طرح کے کیے کہ انہوں نے اپنی عقل کے مطابق جوابات تو صحیح دیے تھے، لیکن ویڈیوز کے کلپس کو شارٹ فارم میں جو ہے وہ لے کر اس طرح جو ہے وائرل کیا گیا کہ لوگوں نے اب جو ہے وہ ان ٹین ایجرز کو گالیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ اینا آصف کو تو اور جو اس میں دوسرے ٹین ایجرز تھے ان کو مارنے تک کی دھمکیاں دی جانے لگی ہیں، اور اب تو ایک لائر صاحب ہیں وہ کراچی کے کورٹ میں بھی جو ان کے خلاف جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ تو آپ پہلے جو ہے پورے پروگرام کو دیکھیں، ٹین ایجرز نے کیا بولا، ندا نے ان سے کیا سوال کیا اور کس طرح اس کے شارٹس بنا کے جو ہے لوگوں کو دکھائے گئے، تو وہ چیز تھی نہیں جو لوگوں کو دکھائی گئی۔ تو اس جہالت سے اب ہم لوگوں کو باہر آ جانا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کسی پہ بھی اٹھ کے جو ہے وہ کافر ہونے کا، دین کے خلاف ہونے کا جو ہے وہ الزام لگا دیتے ہیں۔ آپ کو سچ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو اتنے بڑے صاحب جو ہے وہ لائر جو کورٹ میں چلے گئے ہیں ان ٹین ایجرز کے خلاف، تو کتنی شرم والی بات ہے کہ آپ کو جو چیز انہوں نے کیا کہا ہے اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ تو اب یہ جو اینا آصف کے خلاف اور جو جتنے ٹین ایجرز ہیں ان کے خلاف جو یہ سب اب ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ ان کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ کسی ریسٹورینٹ میں جائیں گے، کسی پبلک پلیس پہ جائیں گے تو ان کے اوپر جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے، وہ کتنا بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ تو لوگوں کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بلا وجہ کا فساد پھیلایا جاتا ہے، بلا وجہ کی اپنی طرف سے باتیں بنا کے پھیلائی جاتی ہیں، ان بچوں کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے، اس بچی کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کل کو اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو یہ سب لوگ جو ہے وہ سب کہہ رہے ہوں گے وہ بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن آپ لوگ پہلے ہی ایسا کام نہیں کریں کہ کسی کے بچے کو اتنا بڑا نقصان پہنچے۔ تو بات کو سمجھنے کے بجائے بات کا بتنگڑ بنا دیا گیا۔